ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ ایک صحابی حضرت عثمان غنی مشہور صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے وقت جب ان کو بھیجا گیا کہ تم جا کر مذاکرات کرو اور بات چیت کرو، تو ان کو منتخب کیا، وہ چلے گئے، ذمہ داری تھی، تو جا کر اپنے چاچا زاد بھائی کے گھر رکے۔ تو جب تیار شیار ہو کے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چاچا زاد بھائی نے کہا کہ حضرت ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے کر دیں، کیونکہ عرب کی یہ ایک روایت تھی کہ جس کا کپڑا جتنا نیچے لمبا جتنا یعنی کہ لٹکے گا وہ اتنے بڑے گھرانے سے ہوگا، وہ اتنا امیر ہوگا، اس کی اتنی عزت ہوگی۔ اور حدیث کیا تھی؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ امتیو تمہارا کپڑا تکبر سے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اگر ٹخنے سے نیچے ہوگا تو وہ جہنم میں آگ میں جلے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے بندے، میرے محمد عربی سے جو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی حدیث تو یہ ہے کہ ٹخنے سے اونچا رکھو، چاہے وہ پھر سرداران میری عزت کریں، میری وقت ان کے دلوں میں ہو، یا جیسے تم کہتے ہو کہ تمہارے روب میں کمی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو میرے حضور کی سنت ہے میں اس پر چلوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اپنے ٹخنوں سے لباس کو اوپر کیا اور مذاکرات کے لیے گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت حذیفہ کا، صحابی ہیں، کسرا میں مذاکرات کے لیے گئے، تو مذاکرات کے دوران جب وہاں داخل ہوئے تو کھانا کھاتے ہوئے جب انہوں نے کچھ کہ پیش کیا کھانے کو، کھانا کھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے لقمہ فرش پر گر گیا۔ اب حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے رزق آئے تو اپنی پلیٹ کو صاف کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس رزق کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اسے تمہیں علم نہیں ہے، اس لیے تم نے جتنا کھانا، اس لیے کہا جاتا ہے اگر تم پتیلے سے، ڈونگوں سے، ایسے برتن سے جس میں اجتماعی کھانا پڑا ہے، جب تم اس سے نکالو تو اتنا نکالو جتنا تم کھا سکو، بچاؤ مت، اپنی پلیٹ کو صاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پلیٹ کو ایسے صاف کیا کرتے تھے گویا کہ اسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، انگلی سے بھی صاف کیا کرتے تھے، چاٹا کرتے تھے اسے۔ تو میں نے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ سفر کیا ہے، اپنے ہر شیخ کو ایسے پایا ہے، جتنے بڑے عالم ہیں، علماء ہیں، انہوں نے ایسے ہی کھانا کھایا ہے، یہاں تک کہ چائے کے کپ کو بھی میں نے ایک عالم کو اس کی چائے جو باقی رہ جاتی ہے اس کو بھی کہ چاڑتے ہوئے دیکھا اور کپ کو پھر الٹا کر کے رکھ دیا، اتنا صاف۔ تو اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حذیفہ نے اس لقمے کو اٹھا کر کھانا چاہا تو ساتھ والے بیٹھے ہوئے شخص نے کونی ماری، اور کونی مار کے کہا کہ یہ کن لوگوں کے سامنے آپ بیٹھے ہیں؟ کسرا کے بادشاہ بیٹھے ہیں، عمرا بیٹھے ہیں، یہ اس چیز کو عیبدار سمجھیں گے، خدا را آج اس عمل کو نہ کیجیے، آپ کی تو وقت کم ہو جائے گی۔ وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ کس طرح کا شخص ہم سے مذاکرات کرنا ہے جو زمین سے اٹھا کر لقمے کھا رہا ہے نا؟ اس طرح تھوڑا سا معیوب سا ہو جائے گا۔ ان صحابی نے کہا اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کہ ان حماقتوں کی وجہ سے ان لوگ جو درجے کے ایک نچلے درجے کے لوگ میری نظر میں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں اس ذات کی سنت کو چھوڑ دوں ان کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اٹھایا، اسے صاف کیا، مٹی لگی ہو، یہ سنت ہے، اس مٹی کو صاف کیا جائے اور پھر اس سے کھا لیا جائے۔ وہ لقمے کو
اٹھایا، اس لقمے کو اٹھا کر صاف کر کر اس پر جو مٹی لگی تھی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ عمرا بیٹھے ہیں، اگر میری عزت کریں گے، میری وقت ان کے دلوں میں کم ہوگی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، پر میں حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح کے بے پناہ واقعات ہیں کہ صحابہ نے ایسے ایسے مواقعوں پر ایسی ایسی سنتوں کو اجاگر کیا ہے کہ جو آپ کی سوچ سے بھی ہٹ کر ہے، پر اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ میری عزت کرے گا کہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے دل میں میری وقت کم ہو رہی ہے، میری عزت کم ہو رہی ہے۔ نہیں، حضور کا فرمان ہے میری وقت عزت اسی میں ہے، میں ان کا امتی ہوں اور ان کے قول کو، ان کے فعل کو اپناؤں۔ یہی ہماری وقت ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری بلندیاں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا جاتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے تم اس سے منع ہو جاؤ، جس چیز کو کرنے کا کہا ہے تم وہ کرو۔